بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ میرے 2 سوال ہیں آپ سے. ایک آپ نے ذکر کیا کہ ہم درد کم کر دیتے ہیں اور ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ ایسی میڈیسن دے دیتے ہیں کہ جہاں تک سچویشن بڑھ چکی ہے وہیں پہ رک جائے, اس سے آگے مزید نہ جائے کہ اور ٹیڑھا پن نہ آ جائے. تو کیا یہ کیوریبل نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک دفعہ کسی کو یہ پرابلم آ گیا ہے, اس کے جوائنٹس ٹیڑھے ہو گئے ہیں, وہ دوبارہ سے بالکل ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہم اس میں کہتے ہیں کہ اٹس اے مینیجبل ڈیزیز. اگر آپ ڈیزیز کو پہلے دن سے پراپرلی مینیج کریں گے, اس کی تھراپیز کرتے رہیں گے, اس کی دوائیاں آپ لیتے رہیں گے, تو بیماری ٹیڑھا پن نہیں کرے گی. لیکن اگر ٹیڑھا پن بہت زیادہ ہو جائے تو پھر سرجیکلی کریکشن کی جا سکتی ہے. تو آپ کے کوشچن کا آنسر یہ ہے کہ یس, ایک حد تک آپ جو ٹیڑھا پن ہے یا اس کو ریٹریو کرنے کے لیے سرجری کرتے ہیں اور اسے بہتر ہو جاتے ہیں. لیکن سرجری پھر آپ کس کس پارٹ کی کریں گے؟ مطلب جو زیادہ تر ہاتھوں کی کرتے ہیں, پاؤں کی کرتے ہیں, گھٹنوں کی کرتے ہیں بعض اوقات, اور ہپ کی کر سکتے ہیں. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے فرام پیشنٹ ٹو پیشنٹ. اچھا, گینٹھیے ہی سے ملتی جلتی ایک بیماری, یعنی گینٹھیا ہی کا گروپ کی ہے, اس میں دردیں تو اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں لیکن آنکھوں میں آنسو بننا بند ہو جاتے ہیں. اوہ سیریسلی؟ ہاں, اسے ہم شوگرن ڈیزیز کہتے ہیں. واو. اور آنسو نہیں آتے, آنکھ میں پانی نہیں آئے گا؟ ہاں, اس میں بعض اوقات منہ کا پانی بھی, زیروسٹومیا ہم اسے کہتے ہیں, اور آنکھوں میں. تو شوگرن ڈیزیز بھی اسی کیٹیگریز کے اندر آتی ہے. اور ان میں جوڑوں کے درد کا شاید پرابلم اتنا زیادہ نہ ہو, بٹ دس ون بیکمز اے میجر پرابلم. تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے اگر آپ کی آنکھ میں پانی بننا بند ہو گیا, آنسو نہیں آ رہے؟ آنکھ میں السر بننا شروع ہو جائیں گے, آنکھ میں تکلیفیں ہونی شروع ہو جائیں گی. تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ آپ کو آنکھوں کے اندر آرٹیفیشل ٹیئرز ڈالنے پڑیں گے. اور اسی طرح جب آپ کے منہ کے اندر آپ کا جو ہے اس پہ بہت زیادہ نہیں بن رہا, بالکل ڈرائی ہو رہا ہے, پڑتا ہے, بار بار پانی پینا پڑتا ہے. ہاں, اس سے وہ بھی ہو جاتا ہے کہ جیسے منہ میں چھالے بن جاتے ہیں, وہ بھی پرابلمز آنا اسٹارٹ ہو سکتا ہے. ہائیجین کا فرق پڑ سکتا ہے, لیکن اس لیے میں نے بتایا کہ یہ کمپوننٹ ہے. اچھا, دوسری آپ نے ایک بات کہی ہے کہ یہ عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے. عورتوں کو زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ اس پہ تو بہت ساری ریسرچز ہو رہی ہیں, لیکن آٹو امیون ڈیزیزز جو ہوتی ہیں جنرلی یہ خواتین میں زیادہ ہوتی ہیں. اچھا, اسی کا آپ کمپیریزن کر لیتے ہیں ایک اور قسم کی آرتھرائٹس کے ساتھ, جسے ہم آسٹیو آرتھرائٹس کہتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ بیماری نہیں ہوتی, یہ ایک کنڈیشن ہے. یعنی آپ کے جو جوڑ ہیں ان میں ویئر اینڈ ٹیئر ہو گئی ہے, وہ گھس گئے ہیں. جن کا آپ ذکر شروع میں کر رہی تھی نا, ہمارے نانا نانی, دادا دادی, یا ہماری عمروں سے بھی تھوڑے سے بڑے. I still call myself young, not that old. You are young, mashallah. Handsome and young, mashallah. I don't know, thank you for the compliment. لیکن یہ کہ میں اپنی صحیح یہ بتانا نہیں چاہ رہا, لیکن میری عمر کے جو لوگ ہیں ان کے اندر آرتھرائٹس ہوئی ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے ان کو. سو یہ ویئر اینڈ ٹیئر کی وجہ سے ہوتی ہے. اور اس میں جب جوڑ آپ کا ایک دفعہ گھس جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ نیا تو نہیں ہو سکتا. اسی طرح جس طرح آپ کے کپڑے پرانے ہو جائیں تو نئے نہیں ہو سکتے. اب ان جوڑوں کو بچانے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کی عمر کی جو لڑکی ہیں وہ جب کبھی آئیں تو میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ بیٹا اتنا کام کرو جتنا باڈی برداشت کر سکتی ہے. ہمارے دیہی علاقوں میں خاص طور پہ گھروں میں عورتیں بہت کمٹمنٹ والی ہوتی ہیں, گھر کا کام بھی, بچوں کا بھی, میاں کا بھی, گھر میں سیڑھیاں بار بار چڑھنا اترنا. اچھا, کئی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایکسرسائز ہے. یہ ایکسرسائز نہیں ہے, یہ فٹیگ ہے. وین یو ول اوور برڈن یور جوائنٹس تو وہ جلدی ان کے اندر آرتھرائٹس آنے کا خطرہ ہو جاتا ہے. تو بڑی عمر تک کرتے کرتے پھر اکثر آپ دیکھ لیں جب بیٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو سہارا لے کے کھڑے ہوتے ہیں, تھوڑا سا چلتے ہیں, پھر تھوڑا بہت ٹیڑھا پن بھی آ جاتا ہے. بالکل. اس لیے جو آسٹیو آرتھرائٹس ہے, بڑی عمر میں جو آرتھرائٹس کا پین ہوتا ہے, اس کے اندر ٹریٹمنٹ سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ریہیبلیٹیشن. مثلاً میں آپ کو چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں کہ میں کسی اور کی بات نہیں کرتا, میں اپنی چلے ذاتی, مائی مدر, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, تو ان کا ویٹ بھی تھوڑا زیادہ تھا اینڈ شی واز لیونگ جیسے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ میں تو لاہور ہوتا تھا, تو آئی جسٹ وینٹ اینڈ مائی سسٹر ٹولڈ می کہ امی کو تو بہت پرابلم ہو رہی ہے. سو ظاہر ہے پرابلم ہو رہی ہے تو پھر وہ دوائیاں لے لیا, بیکاز فیملی میں بہت سارے ڈاکٹرس تھے تو دوائیاں دے دیا کرتے تھے, بہتر ہو جاتی تھی. تو میں نے تھوڑا سا جب جائزہ لیا تو مجھے لگا کہ
ان کا بیڈ بڑا ماڈرن سا تھا اور بہت ہی لو لیول کا تھا, یعنی نیچا تھا. تو میں نے ان کو کہا پہلا کام تو یہ کریں کہ ان کا بیڈ چینج کریں, اس کو آپ 3.5 فٹ تک اوپر لے جائیں, تاکہ جب یہ بیٹھ کے کھڑی ہوں, یعنی لیٹنے کے بعد بیٹھی ہوں کھڑی ہوں, تو زور نہ لگانا پڑے ان کو. پھر میں نے انہیں کہا صوفے پہ بیٹھنا بند کر دیں آپ, بیکاز صوفہ ہمیشہ نیچا ہوتا ہے عام طور پہ. تو میں نے کہا ان کی کرسی اونچی کر دیں آپ. اور تیسرا میں نے ان کو کہا کہ جی آپ زیادہ چلنے والا کام ہی نہ کریں, اگر آپ کو بہت زیادہ کہیں چلنا پڑتا ہے تو ٹیک اے بریک ان بٹوین, یو سی. اور یہ میں بڑے اس سے بتا رہا ہوں وثوق کے ساتھ کہ یو سی آفٹر 3 months آئی وینٹ اگین, تو شی واز ویری ہیپی اینڈ ویری کمفرٹیبل. کہ نہیں میری دوائی نہیں کم ہو گئی ہے. تو جو اوسٹیو آرتھرائٹس کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر 3-4 چیزوں کا خیال رکھیں. نمبر 1, اگر گھٹنوں میں تکلیف ہے تو اتحیات نہ بیٹھیں, کرسی پہ نماز پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہوئی ہے. میں نے بہت سے مفتیوں سے پوچھا ہوا ہے, کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی مزہ نہیں آتا جب تک سجدہ نہ کریں. ویل آپ کے اگر جسم کو تکلیف بڑھ جاتی ہے عبادت کرنے سے تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو رعایت دی ہوئی ہے. اسی طرح نیوی جگہ پہ نہ بیٹھیں جو نیچی جگہ ہوتی ہے. سیڑھیاں ایوائڈ کریں, ایوائڈ نہیں کر سکتے تو ایک ہی سیڑھی پہ, یعنی ایک پیر رکھا پھر دوسرا رکھا پھر رکھا پھر دوسرا رکھا, یوں کر کے چڑھیں. ایوائڈ کریں, شاپنگ وغیرہ سے گریز کریں اننیسیسریلی, یو نو. میں تو 1-2 اور باتیں کہتا ہوں, زیادہ دیر کھڑے نہ ہوں. ہمارے یہاں نا کچھ ہمیں کلچرل تبدیلیاں لانی پڑیں گی. ہمارے یہاں تو کوئی مہمان آ جائے نا تو اس کو گیٹ پہ چھوڑنے کے لیے جب جاتے ہیں نا تو 20 منٹ وہاں پہ نا, اور خاص طور پہ اگر کسی کی برائی کا سیشن شروع ہو جائے تو آدھا گھنٹہ ادھر گیٹ, پھر تو آدھا نہیں پونا گھنٹہ گزر جاتا ہے. تو اس لیے 10 دفعہ گڈ بائے بولا, اللہ حافظ, اچھا ہوتے 10 ہے تو رہ گیا سی. تو اس لیے یہ تھوڑا سا جو ہمارا سوشل سیٹ اپ ہے اس کے اندر چینج لائیں. اور نوجوانی میں آپ لوگوں کی عمروں میں آپ اپنا انٹیک جو ہوتا ہے دودھ کا, کیلشیم کا, وائٹامن ڈی کا. اب ہمارے یہاں دیکھیں نا وائٹامن ڈی کے رنگ کالا ہو جائے گا تو دھوپ میں لوگ جاتے ہی نہیں ہیں. تھوڑی بہت تو دھوپ لگوانی چاہیے نا, بالکل. وائٹامن ڈی کا استعمال کرنا چاہیے.